جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے انسان کو جو چیزیں چاہیے وہ اس دنیا سے حاصل ہوتی ہیں، اس دھرتی سے، اس زمین سے اگتی ہیں، چاہے وہ اناج ہو یا کوئی اور چیز۔ لیکن انسان جیسے جسم اور روح کا مرکب ہے، تو یہ جسم تو ناسوتی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے تو انسان مٹی کا بنا ہے۔ لیکن جسم جب مٹی کا بنا ہے تو روح کا تعلق اس دنیا سے نہیں، روح کا تعلق آسمانوں سے ہے۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ ہی کے چینل القرآن مرشدین میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح جسم کا تعلق اس ناسوتی دنیا، اس دھرتی، اس زمین سے ہے، اس کی نشو و نما، تو روح کا تعلق آسمانوں سے کیسے ہے اور اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے۔ جو پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ٹاپک جسم اور روح کی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے۔ جسم کا تعلق اس دنیا سے تو روح کا تعلق آسمانوں سے۔ جس طرح جسم نشو و نما پاتا ہے اور اس کو چیزوں کی درکار ہوتی ہے، اسی طرح روح بھی نشو و نما پاتا ہے۔ اور روح کیونکہ پاک علاقے سے تعلق رکھتا ہے، عالم ارواح سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو بھی پاک چیزیں چاہیے۔ جب جسم کوئی چیز، خواہشیں اور غلط چیز مانگتا ہے اور جب وہ چیزیں اتنی حاوی ہو جاتی ہیں تو روح کے آئینے پہ دھول پڑ جاتی ہے اور وہ بیدار نہیں ہوتی۔ تو روح کو بیدار کرنے کے لیے، روح کی نشو و نما کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرے۔ جس طرح زیادہ کھانے سے یا کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، جب زیادہ کھانا ہوگا، زیادہ سونا ہوگا، زیادہ باتیں کرنی ہوں گی یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو زیادتی میں ہو تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب روح کو زیادتی میں خواہشات کا گھیرا ہو اور نفس اس پہ حاوی ہو جاتی ہے تو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے اور اس کو بیدار ہونے نہیں دیتی، پھر اسے روح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور روح کو جب بیماری لگ جاتی ہے تو انسان پھر نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جس کے تھرو انسان غلط چیزوں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ اسی نفس امارہ کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوار ہوگا۔ تو اپنے روح کو بیدار کریں، اس کے اوپر جو دھول مٹی لگ گئی ہے اس کو صاف کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف روحانی لوگوں کے پاس روح ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسی مرکب سے بنایا ہے۔ جسم اور روح دونوں چیزیں موجود ہیں، فرق اتنا ہے کہ جس نے اس چیز کو پہچانا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس چیز کو جانے پہچانے کہ آپ کے اندر بھی اللہ کی صفات موجود ہیں، کیونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ قرآن میں بالکل یہ واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب میں نے اس کی صورت بنائی اور اپنی روح پھونکی تو پھر کہا فرشتوں سے کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو ہماری بہت بڑی اہمیت ہے اگر ہم سمجھیں کہ ہم میں اللہ کی روح موجود ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں روح موجود نہیں ہے۔ ان سب مخلوق میں
جسم بھی ہے، سینسز بھی ہیں، لیکن روح نہیں ہے۔ یہ واحد انسان اشرف المخلوقات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے روح پو کے اس کو اشرف کر دیا، اور وہ خود کو، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خلیفہ بنا کے بھیجا، لیکن وہ ساری چیزیں بھول گیا، وہ خود کو سب سے اوپر سمجھنے لگا اور اللہ کی ہی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بجائے ظالم بن گیا، یہاں تک کہ انسان کو کھانے لگ گیا، ایک دوسرے کے حق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو ہمیں اشرف المخلوقات کے ایک اسٹیٹس سے گرا دے۔ ہم نے اپنا اسٹیٹس، کہاں ہم کھڑے تھے، آج ہمیں جانور اور درندے دیکھ کر شرماتے ہیں کہ کہاں انسان اور کہاں انسان کی یہ جو حالت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے روح کو بھلا دیا، اپنے روح کی پرورش نہیں کر رہے۔ اور بڑی سادی سی بات ہے کہ روح کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنے روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پاک ہے تو وہ پاک چیزوں سے، طیب چیزوں سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، اور انسان میں روحانیت آتی ہے۔ تو اپنے اندر پاک چیزوں کھانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ میں نے انسان کے لیے طیب چیزیں حلال کی ہوئی ہیں، تو طیب چیز صرف کھانے کو لیے حلال نہیں ہے۔ وہ آپ کھانے والی چیزوں کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ طیب چیزیں حلال ہیں، ہمارے اعمال بھی طیب ہونے چاہیے۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، صاف ستھری۔ تو جب ہمارے اعمال طیب ہو جائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو، اپنا تزکیہ نفس کریں گے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے اعمال، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم جب طیب رویہ رکھیں گے اور اپنے جسم کے ساتھ بھی انصاف کریں گے۔ جسم کے ساتھ انصاف ہوگا، جسم کے ساتھ انصاف کس طرح ہوگا کہ ہم اپنے جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ان کی قید سے نکلیں اور اس جسم کے ساتھ ظلم کرنا بند کریں۔ جس دن ہم اپنے جسم کے ساتھ ظلم کرنا بند کریں گے، اسی دن ہمارا روح بیدار ہونا لگے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کو یہ دنیا حقیر لگے گی، آپ کو محسوس ہونا لگے گا کہ ہم اپنی جسم پہ اتنا ہی خرچ کریں، اپنی انرجی اتنی خرچ کریں جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اس کی نشو و نما، اس میں اگر کوئی بیماری لگ جائے، جو کچھ اس کی ضرورات زندگی ہے، صرف اتنی ہی انرجی اس پہ صرف کریں۔ باقی ہماری ساری انرجی مخلوق خدا، اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیزیں بنائی، خلق کی ہوئی ہیں، ان کی خدمت میں لگائیں۔ اصل روحانیت تو یہی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ ہمیں روحانیت مل گئی اور ہمیں جنات، موکلات، یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ہم مستقبل کی بات، اللہ تعالیٰ کیا راز بتا سکتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب الف لیلا کی کہانیاں ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الف لیلا کی کہانیوں سے بچیں، جادوئی قصے، کہانیاں، کوکاف کے جنات سے بچیں، اپنے آپ کو حقیقت کی طرف، آسمان سے لے کے نیچے زمینی حقائق کی طرف لے کے آئیں۔ اور زمین حقائق یہی ہے کہ اپنے آپ کو گند سے بچائیں، دنیا کی جو کچھ خواہشات ہیں اس سے بچائیں، تو پھر آپ کے آٹومیٹک جیسے ہی آپ کی نفسانی خواہش نیچے جائیں گی، کم ہوتی جائیں گی، آپ کی روحانیت بڑھتی جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔